آدم کبھی کبھی اپنے کھیتوں کا رخ کر لیا کرتا تھا، لیکن اس موسم میں وہ اکثر وہاں آنے لگا۔ وہ حیات ابھی تک اس کی یادوں میں زندہ تھی، جسے اس نے گاؤں کے سٹاپ پر دیکھا تھا۔ جب وہ اسے اپنے کھیتوں میں کام کرتی ہوئی نظر آئے تو وہ اسے دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آ جایا کرتا۔ حیات انجانے میں اس کے دل میں محبت کی شمع روشن کر چکی تھی، جس کی لو میں آدم چلتا جا رہا۔ آدم کی یہ محبت حیات کے لیے ایک نئی آزمائش تھی یا اس کے دکھوں کا مطالعہ؟ یہ صرف تب تقدیر ہی جانتی تھی۔ حیات نے کبھی آدم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، وہ دودھ کی جری تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آدم کی خاموش محبت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ حیات محبت کی لو کو محسوس کیا کرتی جب آدم اسے چپکے دیکھ رہا ہوتا۔ اس بار منشی چھٹی پر تھا اور آدم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اجرت تقسیم کرتا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ آمنے سامنے ہوئے۔ آدم بہت احترام کے ساتھ حیات سے پیش آ رہا تھا، یہ اس کی فطرت میں تھا، اس میں اس کی تربیت کا بہت عمل دخل تھا۔ مانو باہمی احترام محبت کا پہلا قدم ہی تو ہے۔ سچی محبتیں احترام سے گندی ہوتی ہیں، محبوب کے احساسات کا، جذبات کا، خیال کا، اور سب سے بڑھ کر اس کی پاکیزگی کا احترام ہی تو محبت ہے۔ محبت وہ ضد نہیں ہوتی جو بچہ ایک کھلونے کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی کہ محبوب کی حدود کو پامال کر دے۔ محبت کا دروازہ انہی کے لیے کھلتا ہے جو اپنی مہک کو اپنے من سے نکال کر باہر رکھتے ہیں۔ محبت سر جھکانے سے ملتی ہے، غرور محبت کو دفن کر دیا کرتے ہیں۔ آدم کو اپنی عمارات کا غرور نہیں تھا، وہ حیات سے مخاطب تھا۔ مجھے افسوس ہوا تھا آپ کے بچے کا سن کے۔ حیات نے چونک کر آدم کو دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا، لیکن آدم نے اس مختصر لمحے میں بھی اس نمی کو دیکھ لیا تھا جو اس کی بات سن کر حیات کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ اگر دکھ کی کوئی زبان ہے تو آنسو ہیں، کچھ باہر بہتے ہیں اور کچھ اندر۔ من کو بھگونے والے آنسوؤں کا احساس اور قدر کرنے والا اگر کبھی زندگی میں مل جائے تو اسے اپنے دکھ درد کا ساتھی بنا لینا، یہی سچا دوست ہوتا ہے۔ ماں کا دکھ آدم کے دل کو چیر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے حیات کو ادائیگی کی اور وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے اور وہ آدم کا رسمی طور پر شکریہ ادا کر رہی تھی۔ حیات سوچوں میں گری ہوئی تھی۔ کیا آدم سب جانتا تھا؟ نہیں، وہ کیسے جان پاتا؟ گاؤں بہت چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے۔ آدم بھی وہی جانتا تھا جو سب جانتے تھے۔ حیات ایک بیوہ تھی جس کا چند دنوں کا بچہ فوت ہو گیا تھا۔ لیکن حیات آدم کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی تھی؟ کہیں اس نے آدم کو اپنے دل کے تخت پر تو نہیں بٹھا لیا تھا جو ابھی تک خالی پڑا تھا؟ حیات کی خزاں رسیدہ زندگی میں آدم بہار بن کر آ چکا تھا، جس کا وقت بھی آن پہنچا۔ آدم آج خصوصی طور پر حیات سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اسے ایک تحریری پیغام دینا چاہتا تھا، اپنے دل کا پیغام۔ اس نے وہ رکا اپنی مٹھی میں بند کیا اور حیات کے پاس پہنچ گیا۔ حیات پھول چننے میں مصروف تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ آدم نے بھی اسے اپنے لیے چن لیا ہے۔ وہ اس سے مخاطب تھا، حیات جی اگر آپ اجازت دیں تو میں بس یہ پڑھ لیجئے گا، اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجئے گا۔ اس نے وہ رکا حیات کی طرف بڑھا دیا، جس کا دل یہ سب سن کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ محبت اپنے اظہار سے پہلے ہی اپنی خوشبو سے دلوں کو مہکا دیا کرتی ہے۔ مجھے آپ کا جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ آدم نے حیات کے ہاتھ پر وہ ہاتھ رکھا اور مزید کچھ کہا سنے بغیر وہاں سے چل دیا۔ حیات اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک آدم نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ حیات کے جذبات و احساسات کا احترام کیا گیا تھا، اسے انتخاب کا حق دیا گیا تھا۔ اسے ایک کھلونے کی طرح چھین لینے یا خرید لینے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اسے اختیار تھا کہ وہ آدم کو حاصل کر لیتی یا اس کی محبت کو ٹھکرا دیتی۔ آدم کے رویوں نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، لیکن وہ اس کے خیالات جانے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اسے فرصت ملی وہ آدم کی تحریر پڑھنے لگی۔ آدم رقم دراز تھا۔ حیات جی تسلیمات میں آدم ہوں، مجھے زیادہ الفاظ تو نہیں آتے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میری وہ جنت ہیں جس کی میں تلاش میں تھا۔ پہلی نظر کی محبت کو میں مانتا نہیں، اس لیے کہ محبت کا تعلق جسم سے نہیں، سوچ سے جڑا ہوتا ہے۔ محبت الفاظ میں کبھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا جذبہ سچا ہوا تو وہ یقیناً اپنا رنگ دکھا دے گا۔ چشم ورا آدم اظہار محبت سننے والے پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس پر بیت رہی ہو۔ حیات کے لیے آدم کا اظہار محبت حیات بخش ثابت ہوا۔ وہ امیر علی کے لگائے ہوئے زخم بھول گئی، وہ اب مسکرانے لگی تھی۔ اس نے بہت عرصے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا، اسے خود پر پیار آ گیا۔ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنا خیال رکھے گی۔ وہ خود کو سجانے لگی۔ گاؤں کے صحت افزا ماحول نے حیات کی دلکشی کو چار چاند لگا دیے۔ حیات نکھر گئی۔ اس نے جواب میں لکھا تھا، آدم جی، حیات سلام کہتی ہے اور غرض کرتی ہے کہ جنت کو پانے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ حیات خود جنت کی متلاشی ہے اور اس سفر میں آپ کی رفاقت اس کے لیے باعث افتخار ہوگی۔ حیات
حیات نے اپنی دادوں کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آدم کے والدین اس کی خوشی میں خوش تھے۔ نکاح کی تقریب گاؤں میں ہی منعقد کی گئی اور حیات اور آدم ہم سفر بن گئے۔ ان کے سفر کی پہلی رات ہی پل صراط ثابت ہوئی۔ آدم حیات سے مخاطب تھا جو سر جھکائے سہانے سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ حیات، میں ہمارے رشتے کی بنیاد سچ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن رہی ہو نا؟ جی۔ حیات، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ چند برس پہلے میری ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اچانک کسی اور کی خاطر مجھے ٹھکرا دیا۔ ہم بہت قریب تھے حیات، لیکن اس کے بعد میں ہمیشہ ایسے معاملات سے دور رہا۔ میں اپنی زندگی کی شروعات تمہیں اندھیرے میں رکھ کر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لڑکی اب میری زندگی میں نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی۔ میں نے اس کی یادیں بھی اپنے ذہن سے کھینچی ہیں۔ اب میں صرف اور صرف تمہارا بن کر جینا چاہتا ہوں حیات، صرف تمہارا بن کر۔ آدم جذبات کی شدت سے خاموش ہو گیا۔ آدم جی، میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ محبوب کو اس کی اچھائیوں اور کمزوریوں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے۔ رشتے اعتبار کی زنجیر سے جڑے ہوتے ہیں اور سچ کی بنیاد پر ہی پختگی حاصل کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سچائی پسند ہیں آدم جی۔ آپ ہمیشہ میرے دل کے دیوتا رہیں گے۔ آدم حیات کی باتوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے اپنی قسمت پہ ناز ہو رہا تھا۔ حیات اس سے مخاطب تھی۔ آدم جی، مجھے بھی کچھ کہنا ہے، اجازت ہو تو غرض کروں؟ حیات، جو من میں ہے کہہ ڈالو، میں سن رہا ہوں۔ آدم جی، آپ کی حیات کا بھی ایک راز ہے۔ آدم چونک اٹھا۔ حیات، کیا کہہ رہی ہو؟ میں بیوہ نہیں ہوں۔ تو کیا متعلقہ ہو حیات؟ نہیں آدم جی۔ حیات کا سر جھکا ہوا تھا لیکن آدم کے شک کا ناگ اپنا سر اٹھا رہا تھا۔ تو پھر کیا ہو تم؟ آدم کی آواز بلند تھی۔ میری کبھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کیا؟ تو وہ بچہ تمہارا نہیں تھا، وہ میرا ہی بچہ تھا۔ حیات، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی اور بچہ بھی تمہارا تھا جو آج اس دنیا میں نہیں۔ تم حواس میں ہو، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آدم سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ وہ ادھورا سچا پسند تھا۔ وہ سچ بول تو سکتا تھا لیکن سچ سننے اور جانچنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ آدم پل صراط کو تو کیا پار کرتا، وہ تو محبت کی پہلی سیڑھی پر ہی ڈگمگا گیا تھا۔ حیات بے یقینی کی سولی پر لٹک رہی تھی۔ اس نے سوچا، کیا محبت کی زنجیر اتنی کمزور بھی ہو سکتی ہے؟ آدم جی، میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ دھوکہ؟ اسے دھوکہ نہیں، بدکاری کہتے ہیں۔ دھوکہ تو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے تم نے۔ آدم غصے میں تھا۔ میری دادوں نے میرا پردہ رکھا تھا آدم جی، اور میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ حیات کی آواز بھر آ گئی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے دھوکے سے بے آبرو کیا گیا تھا۔ میرے من میں میل ہوتا تو میں آپ کو کیوں یہ سب بتاتی؟ ہم تو ایک دوسرے کا لباس ہے نا آدم جی۔ میں تو آپ کا راز اپنے دل کے قبرستان میں دفن کر چکی ہوں۔ میرا راز آپ راز نہیں رکھنا چاہتے جسے اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ آپ اسے اچھا لیں گے؟ کیا بچے کا باپ زندہ ہے؟ زندہ ہے لیکن میرے لیے مر گیا ہے۔ جو پوچھا گیا اس کا جواب دو۔ وہ کون تھا؟ کبیر گارمنٹس فیکٹری کا مالک امیر علی۔ اوہ، وہ یاش زادہ، جانتا ہوں میں اسے، میرا کالج فیلو تھا۔ کبھی وہ میرے خدایا، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آدم جی، میں آپ سب کچھ نہیں چاہتی، مجھے صرف اپنے قدموں میں جگہ دے دیں۔ حیات، میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ کیا حوصلہ صرف لڑکیوں میں ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے افیئرز کے باوجود انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی ہیں؟ حیات کے ذہن میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ آدم جی، آپ میری وجہ سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ بھول جائیں کہ دنیا میں حیات نام کی کوئی بد کردار لڑکی ہے۔ حیات کرچیوں میں بٹ گئی تھی۔ ہم اکثر گلہ کرتے ہیں کہ سچ کا زمانہ نہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو سچ سننے، پرکھنے اور جانچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ضرور سوچنا۔ آدم سوچ رہا تھا کہ وہ اس گرداب میں سے کیسے نکلے گا۔ آخرکار اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ حیات، ہمارے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو۔ اگر میں یہاں رہا تو میں زہری مریض بن جاؤں گا۔ میں بھی یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ آدم غلطی کر رہا تھا، لیکن کیا یہ غلطی اسے جنت کے نزدیک کر دے گی یا پھر وہ خود کو جہنم کے نزدیک کر رہا ہے؟ اس کی سوچوں نے اس کو گھیر لیا تھا۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تو بے سکونی کے نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ آدم سکون کے لیے حیات سے دور جا رہا تھا، لیکن کیا وہ سکون پا لے گا؟ حیات کی زندگی کی زنجیر مزید الجھ گئی۔ اس کا ایک سرا آدم سے جڑا تھا، لیکن افسوس تو یہ تھا کہ یہ زنجیر ٹوٹ چکی تھی۔ آدم کسی سے کچھ کہے بغیر بیرون ملک چلا گیا۔ حیات دادوں کی طرف آ گئی۔ حیات کا راز ابھی بھی کھلا نہیں تھا۔ ایک دن خبر ملی کہ حیات کے بابا کی بیماری آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ حیات نے سامان باندھا اور دادوں کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی، لیکن انہیں دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بابا کی آنکھیں دروازے پر لگی تھیں۔ جیسے ہی باپ نے بیٹی کا دیدار کیا، وہ سکون کی وادی میں اتر گیا۔
کسی نے امیر علی کو بھی خبر دے دی تھی۔ حیات سر جھکائے اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی کہ جب امیر علی اس کی ماں سے اظہار محبت کر رہی تھا۔ راجگت کی خونی آنکھیں اپنے شکار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آدم چلا تو گیا تھا لیکن وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس نے حیات کو دکھ دیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مرد اپنی بیوی کے معاملے میں بہت حساس واقع ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو پاکیزہ ترین ہونا چاہیے، لیکن انسانی تجربات کہیں زیادہ حساس اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان سے نبرد آزما ہونا بھی بہت ہمت کی بات ہے۔ آدم کا سکون غارت ہو چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی ایسے باشعور بندے سے مشورہ کرے جو اسے سیدھا راستہ دکھا سکتے۔ آدم نے ایک نہیں کئی عالموں سے رابطہ کیا، لیکن اس کے انتہائی قدم کو کسی نے صحیح نہیں کہا۔ آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اسے حیات کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ اسے دوبارہ جہنم میں دھکیل کر آ گیا تھا۔ وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا سکون مزید غارت ہو گیا۔ اس نے واپس جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اسے حیات سے بچھڑے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ حیات کے لیے یہ 3 ماہ آزمائش کا بدترین دور ثابت ہوئے۔ امیر علی کو حیات کی دادوں نے ان کے گھر آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ حیات اب شادی شدہ ہے، لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے۔ حیات کی شادی کر دی گئی۔ آپ نے اور مجھے خبر تک نہیں کی۔ آخر کزن ہوں میں اس کا۔ اس کی شادی میں شرکت کرنا میرا حق تھا۔ آپ نے مجھے اس حق سے محروم کر دیا۔ میں بھی دیکھتا کہ کون ہے وہ خوش نصیب جسے حیات ملی ہے، اور کہاں ہے وہ؟ اس کے ساتھ نہیں آیا؟ کیا اسے اپنے سسر کا دکھ نہیں ہے؟ وہ حیات کو چک کے پھینک گیا ہے۔ امیر علی نے اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرتا چلا جا رہا تھا۔ لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی کسان ہے۔ گاؤں میں یہی مخلوق تو ہوتی ہے نا۔ اگر میری طرح امیر ہوتا تو آپ کا خیال کرتا، یوں تو سب کو بھوکا مرنے کے لیے نہ چھوڑ دیتا۔ افسوس ہے آپ پر۔ حیات جیسا ہیرا گاؤں کی مٹی میں رول دیا آپ جیسے بے وقوفوں نے۔ امیر علی جو منہ میں آیا بکتا چلا جا رہا تھا۔ حیات اندر بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی اور سسک رہی تھی۔ امیر علی نے اپنے ذرائع سے پتہ چلا لیا تھا کہ حیات کی شادی آدم سے ہوئی ہے، جو آج کل بیرون ملک میں مقیم ہے۔ وہ شادی کے دوسرے روز ہی حیات کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ امیر علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس کا دیا زخم رسا ہوگا اور آدم حیات سے متنفر ہو کر اسے چھوڑ گیا ہوگا۔ ایک دن وہ دوبارہ آ ٹپکا۔ آدم، آدم، آدم۔ وہ اب کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ میں نے سب پتہ لگا لیا۔ آدم نفرت کرتا ہے حیات سے، نفرت۔ وہ اسے چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا، اسے چھوڑ دے گا۔ صرف میں ہوں جو تم لوگوں کو سہارا دے سکتا ہوں۔ میں کروں گا شادی حیات سے۔ کہاں ہے میری حیات؟ کہاں چھپایا تم لوگوں نے اسے؟ امیر علی نے آج کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ گھر میں تھا ہی کون؟ بری دادو، ایک ذہنی طور پر پسماندہ ماں اور کچھ چھوٹے بچے۔ امیر علی گھر میں حیات کو ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار حیات اسے کمرے میں مل گئی۔ حیات کو دیکھ کر امیر علی کی آنکھیں ہوسناک ہو گئیں۔ وہ اپنے شکار کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ انسان نما درندہ حیات کی طرف بڑھا۔ حیات اس کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ اس نے ایک تیز چھری سے اس کے دل پر ایک نہیں کئی وار کیے۔ امیر علی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا دل پھٹ گیا اور خون کا فوارہ اس کے اندر سے پھوٹ نکلا۔ حیات نے کسی ایسے لمحے کے لیے ہی یہ ہتھیار تیار کر چھوڑا تھا۔ امیر علی نشے میں تھا اور حیات غصے میں۔ اس کی طاقت کئی گنا ہو گئی تھی۔ امیر علی جہنم رسید ہو گیا۔ حیات کو سزائے موت سنا دی گئی۔ وہ اپنی پاکیزگی ثابت کر کے جنت کی مہمان بن گئی۔ آدم نے اپنی غلطیوں کا احساس کر کے مریم سے نکاح کر لیا۔